السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال ہے وال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جی جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ہمنگ گرل نے۔ ناول کا نام ہے کوسے قضا کے رنگ، مصنفہ ہیں فاطمہ لغاری، قسط نمبر 15۔ وہ ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا، مڑ کر دروازہ بند کیا، پھر سامنے کرسی پر بیٹھے حارث صاحب کو دیکھا۔ پانی کا جگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ وہیں بیٹھ گیا۔ وہ واپس آ گیا ہے اب۔ کمرے میں چھائی خاموشی میں اس کی آواز گونجی۔ پلک جھپک کر کھڑکی سے جھانکتے چاند کو دیکھتے حارث نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ میں خوش ہوں وہ آ گیا ہے، اور آگے جو ہوگا کیا آپ اس سے بھی خوش ہوں گے؟ وہ جانچتی نگاہوں سے حارث کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میری خوشی اس کی خوشی کے آگے معنی نہیں رکھتی ہادی۔ ہادی نے پلک جھپک کر انہیں دیکھا۔ آپ کو یقین ہے وہ خوش ہوگا؟ آج تک اس نے جس چیز کی سب سے زیادہ خواہش کی ہے وہ یہی ہے۔ اسے اس کی ماں چاہیے، اور اس کی ماں یہی ہے۔ وہ کیسے خوش نہیں ہوگا؟ ان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، سرمئی آنکھوں میں چاند کا عکس مدھم پڑا تھا۔ اور آپ کیا چاہتے تھے؟ اس کی خوشی۔ ہادی نے پلک جھپک کر انہیں دیکھا، پھر لمبی سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر انتظار کرتے ہیں کہ پیش قدمی کون کرے گا؟ سعد سے بات ہوئی؟ جی، مگر وہ اپنے باپ کی وجہ سے پریشان ہے۔ جانے کیوں ہر بار حیدر نامی شخص کا ذکر کرتے ہوئے اس کا لہجہ تلخ ہو جاتا تھا۔ شاید یہ نفرت تھی جو وقت کے ساتھ پروان چڑھی تھی، جس کی زہریلی کونپل اس کے دل میں تب پھوٹی تھی جب اس نے اپنے جان سے پیارے بھائی کو ہسپتال کے بستر پر زندگی اور موت سے لڑتے دیکھا تھا۔ حارث آہستہ سے اٹھ کر اس کے روبرو کھڑے ہوئے۔ سالوں پہلے میرا بیٹا کمزور تھا، مگر اب وہ ایک مضبوط مرد ہے، اپنی طرف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو روکنا جانتا ہے۔ سعد سے کہو حیدر کی وجہ سے پریشان ہونا چھوڑ دے۔ اس نے سالوں پہلے بھی حیدر کا ہاتھ روکا تھا، وہ آج بھی روکے گا۔ کمرے کے ماحول میں عجیب سی سختی پیدا ہو گئی تھی۔ دنیا کے سامنے زندہ دل لوگ بند کمروں کے پیچھے کتنے سخت ہوتے ہیں، ان دونوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی اس کی ماں اور اس کے درمیان حیدر کون ہوتا ہے آنے والا؟ وہ تلخی سے مسکرائے۔ ہادی نے ہونٹ بھینچ کر انہیں دیکھا، پھر لب آزاد کیے۔ آپ کی محبت آج بھی زندہ ہے نا چاچو؟ حارث نے سرت سے اسے دیکھا تھا۔ سیاہ حالے میں مکید سرمئی آنکھوں میں جمی نمی کی تہ عجیب سا عنصر پیدا کر رہی تھی۔ وقت کے ساتھ محبت بھی مر جاتی ہے ہادی۔ یہی تو مسئلہ ہے، محبت امر ہوتی ہے۔ محبت کے بعد موت کا کوئی وجود نہیں، موت ہو کر بھی نہیں ہوتی چاچو۔ حارث کے عقب میں کھڑکی سے جھانکتا چاند ڈبڈبایا تھا۔ یہ محبت اب دل کی کسی کال کوٹڑی میں عمر بھر کی سزا کاٹ رہی ہے، اس کا وجود میرے لیے معنی نہیں رکھتا۔ آپ بہت ظالم ہیں، وہ بھی آپ کا بیٹا ہے۔ آپ نے محبت کو کال کوٹڑی میں بند کر دیا ہے، اس نے عادی کو۔ خون وہ آپ کا ہی ہے، یہ سنجیدگی، یہ روب، یہ سختی، سب اس میں آپ سے ہی منتقل ہوا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا۔ حالات ہی ایسے تھے کہ یہ سختی خود پیدا ہوئی، پھر کب رگوں میں دوڑتے خون کی مانند پھیلی خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ نظریں چرا گئے تھے۔ ہادی نے لمبی سانس لے کر ان کے عقب سے جھانکتے چاند کو دیکھا تھا۔ داغدار، سخت، پتھریلا، جما ہوا، مگر اندھیرے میں چمکتا روشن ستارہ۔ فجر کے جامنی آسمان نے ہر سو ہلکی سی روشنی پھیلائی تھی۔ فسوں انگیز منظر میں مؤذن کی آواز نے طلیسم طاری کیا تھا۔ مسجد کی طرف بڑھتے قدم مؤذن کی پکار پر لبیک کہہ رہے تھے۔ وہ نماز ادا کر کے چارپائی پر بیٹھ کر سکون سے نماز ادا کرتی اپنی خالہ زاد بہن کو دیکھ رہی تھی، جو کل رات ہی یہاں پہنچی تھی۔ تشہد کے بعد وہ اب تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر سلام پھیر رہی تھی۔ سلام پھیر کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، لبوں میں جنبش ہوئی۔ چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی سکینہ اب بند مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی، جو پیوند لگے جائے نماز کو طے کر رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ عیشا نے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سکینہ نے لمبی سانس لی۔ سکون، بہت سکون سے پڑھی ہے تسا نے نماز، مجھے تو تسا کو دیکھ کر ہی سکون مل رہا تھا۔ سکینہ کے کہنے پر عیشا مسکرا دی۔ پہلے مجھ میں بھی اتنا ٹھہراؤ نہیں تھا، مگر ہوتا ہے نا، انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہاں کا اثر آ جاتا ہے۔ میں جس گھر میں کام کرتی ہوں وہاں 3 لوگ رہتے ہیں، افندی صاحب، ان کا بیٹا اور بیٹی۔ شروع میں تینوں کو جب نماز پڑھتے دیکھتی تھی تو سوچتی تھی رب کی بھی کیا شان ہے، کبھی شاہوں کو بھی اپنی راہ میں لگا دیتا ہے، کبھی سڑک کنارے بیٹھا فقیر بھی پھٹک جاتا ہے۔ سکون ہے وہاں بہت۔ وہ جامنی آسمان پر نگاہیں ٹکائے کہہ رہی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر فوراً اٹھی۔ میرے پاس ان کی بیٹی کی تصویر ہے،
اپنی بیٹی کی طرح چاہا ہے اسے، بہت پیاری بچی ہے۔ وہ اب فرش پر رکھے اپنے بیگ سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ سکینہ تیل لگے بالوں کو دوپٹے سے ڈھکتی اسے دیکھ رہی تھی، جو اب ہاتھ میں کوئی تصویر لیے اس کے پاس آئی۔ یہ دیکھو، سکینہ نے تصویر پکڑ کے آنکھوں کے سامنے کی۔ ماشاءاللہ کتنی سونی کڑی ہے، وہ مسکرا دی۔ اس نو دیکھ کر مجھے انیکا بی بی یاد آ گئی۔ اونا دی کڑی بھی وڈی ہو کر اس ورگی ہوگی پوری، اوہی نین نقش، اوہی معصومیت ہے، اس کے محبت سے کہنے پر عائشہ مسکرا دی۔ تمہاری وہ بی بی اب کہاں ہے؟ مسکراتے ہوئے پوچھا گیا۔ سکینہ نے گہری سانس لے کر تصویر کو چارپائی پر رکھا، پھر نگاہیں جامنی آسمان پر ٹکائیں۔ جڑے لوکاں نو حالات زخمی کر دیتے ہیں نا، وہ زمانے نال رس کر کتے دور نکل جاندے ہیں۔ لبنا چاہو تے ملدے ہی نہیں، بس چلے جاندے ہیں۔ اونا نو بھی حالات دی مار لگی ہے، او بھی رس گئی ہیں، منانا چاہو تے لبدی ہی نہیں۔ زمانہ اچھے لوکاں نو کھو دیندا ہے، ہن لبدے رہو بہ کے۔ اس نے سر جھٹک کر آنکھوں میں تیرتی نمی کو چھپانا چاہا۔ جامنی آسمان پر روشنی اب دھیرے دھیرے قابض ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سورج منڈیر پر بیٹھنے والا تھا۔ زندگی کی گہما گہمی پھر سے شروع ہونے والی تھی، مگر اس فسون خیز ماحول میں سکینہ کی سرگوشی کئی لمحوں تک گونجتی رہی تھی۔ رات کے سائے چھٹتے ہی سورج منڈیر پر بیٹھ کر گرد و نواح کا جائزہ لینے بیٹھ گیا۔ سورج کی ہلکی سی تپش سڑک کنارے کھڑے اونچے درختوں کے پتوں کو گرم کر رہی تھی۔ وہ واکنگ ٹریک سے اب گھر آ رہا تھا۔ رات ایاد کے کہنے پر وہیں رک گیا تھا اور اب انادیہ کے رد عمل کو سوچتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے کمرے میں پریشانی سے ٹہلتی ملے یا میرا سر پھاڑنے کو تیار ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے وہ روتے ہوئے لپٹ جائے اور کہے کہاں تھے تم؟ اوکے ہادی، زیادہ شوخے مت ہو۔ اچھا یہ تو ممکن ہے نا وہ آنسو بہاتی میرے پاس آئے اور کل والی لڑائی کے لیے معافی مانگے۔ ہادی تیری بیوی تجھ سے معافی مانگے گی، شرم نہیں آئے گی تجھے؟ ویسے غلطی میری بھی تھی، مجھے معافی مانگنی چاہیے، میں اس کا غرور نہیں توڑ سکتا، لیکن تھوڑا سا رونے میں کیا ہے؟ دماغ میں آتے خیالات کی وجہ سے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس کے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ گھر کے قریب پہنچا تو چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ وہ سلام کرتا اندر کی طرف بڑھا۔ گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو کر اس نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر اپنی نگاہیں دوڑائیں تو وہاں کسی کو نہیں پایا۔ والدہ حضرت، اس نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے خنسا کو پکارا۔ آ گئی تم؟ کچن سے نکلتی خنسا بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ پکا وہ کمرہ بند کیے رو رہی ہوگی، لکھ کر رکھ لے ہادی۔ لبوں کو دانتوں کے درمیان کچلتے ہوئے وہ اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوششوں میں تھا۔ ہاں، اصل میں انادیہ کی بڑی بہن آئی ہے کل رحیم یار خان سے، تو اسامہ لینے آیا تھا اسے، کہہ کر گئی ہے 2 دنوں میں آ جائے گی، خنسا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مسکراہٹ دھیرے سے اس کے لبوں سے غائب ہوئی۔ شیخ چلی کے انڈے ٹوٹ چکے تھے، ہادی افندی روٹھ چکے تھے۔ میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا کہ رات کہاں تھا؟ ناک سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ دل میں امید کا ایک ننھا سا شعلہ جلا۔ ظاہر ہے ایاد کے ساتھ تھے تم، کیا پوچھتی وہ؟ اس نے سراپا احتجاج بن کر خنسا کو دیکھا۔ یونیورسٹی بھی نہیں آئے گی وہ؟ نہیں، 2 دن کی چھٹی لے گی، تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ منہ بسورتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ میرے لیے رک جاتی؟ اچھا ہے نہیں رکی، اب میں بھی لینے نہیں جاؤں گا، خود ہی آئے۔ منہ میں بڑبڑاتا وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ خاموش اور ویران سا کمرہ جو انادیہ کے حویلی جانے کے بعد یہی منظر پیش کرتا تھا۔ اصولاً اسے دروازے پر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ ہادی، تم پھر سے اوور ہو رہے ہو۔ لب بھینچتا وہ سنگھار میز کی طرف بڑھا۔ کلائی سے گھڑی اتارتے ہوئے اس کی نظر سفید چھوٹے سے کاغذ پر ٹکی جو ہادی کے پسندیدہ پرفیوم کے نیچے دبایا گیا تھا۔ اس نے کاغذ اٹھا کر نظروں کے سامنے کیا تو سیاہ روشنائی سے لکھے الفاظ نظر آئے۔ یو آر دا اسٹوری دیٹ آئی نیور وانٹ ٹو اینڈ، ہادی افندی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا، آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ مسکراتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا اور میسج ٹائپ کرنے لگا۔ اچھا ہوا تم نے ترجمہ لکھ دیا، ورنہ مجھے لگا تھا تم نے عربی میں مجھے گالیاں دی ہیں۔ وہ اب دلکشی سے مسکرا رہا تھا، اسے یقین تھا دوسری طرف وہ اس کے جواب پر اچھا خاصا تپ گئی ہوگی۔ موبائل میں گوگل پر کچھ تلاش کرنے کے بعد وہ ایک قلم اٹھا لایا اور کاغذ پر جھکا۔ انا احبک ایزا، کاغذ اٹھا کر نظروں کے سامنے کیا، پھر مسکراتے ہوئے اسے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ اور لڑو مجھ سے، مسکراہٹ دباتا وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف نیند سے اٹھتے ہی ملنے والے ہادی کے پیغام پر انادیہ نے دانت پیس کر موبائل کی اسکرین کو دیکھا۔ عروہ، جلدی سے مجھے اچھی اچھی دعائیں بتاؤ، اس نے عجلت میں عروہ سے کہا۔ یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتی عروہ انگلی پر گن گن کر اسے اچھی اچھی دعائیں بتانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد سنگھار میز پر رکھے ہادی کے موبائل کی روشن اسکرین پر یہ پیغام جگمگا رہا تھا۔
اللہ کرے تم سیڑھیاں اترتے ہوئے گر جاؤ ہادی، تمہارے آگے کے 2 دانت ٹوٹ جائیں، تمہارے جوس میں چھپکلی گر جائے، تمہاری آئس کریم تمہاری شرٹ پر گر جائے۔ بات نہ کرنا اب مجھ سے، اپنی پہلی بیوی کے پاس ہی دفان ہو جاؤ۔ رات دیر سے واپس آنے کی وجہ سے وہ صبح دیر سے اٹھا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ نہا دھو کر جب وہ باہر نکلا تو سب لاؤنج میں موجود تھے۔ حسان، شہریار اور امان صوفے پر بیٹھے تھے۔ مشل سامنے میز پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ السلام علیکم، اس کی آواز پر سب نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر سلام کا جواب دیا۔ اس نے بغور کچن کی طرف جاتی مشل کو دیکھا جو سفید ٹراؤزر پر ہم رنگ کرتی پہنے سفید ہی دوپٹہ سر پر ٹکائے ایک گھریلو لڑکی لگ رہی تھی۔ اس لڑکی کے کتنے روپ ہیں، سوچ کر ہی جھرجھری لیتا وہ کچن کی طرف بڑھا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیبن سے گلاس نکالتی مشل نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہاں میرے 3 بھائی بیٹھے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، تم اپنا بندوبست خود کر سکتے ہو۔ اسے اطلاع دیتی وہ اب چولہے پر بنتی چائے کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے بھی بنا لو اپنا بھائی، اس کے معصومیت سے کہنے پر مشل نے اسے دیکھا جو بھوری آنکھوں میں شرارت لیے اس کی طرف متوجہ تھا۔ سبز آنکھوں میں انجانے میں عجیب سا تاثر گھلنے لگا تھا۔ دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، الفاظ لبوں تک پہنچنے کی جسارت نہ کر سکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمکتا وہ تاثر آریان کو بری طرح سے چونکا گیا تھا۔ بغور اسے دیکھ کر اس نے فوراً اپنی نگاہوں کا رخ پھیرا تھا۔ نظروں کا ارتکاز ٹوٹنے پر وہ ہوش میں آئی۔ ایک طلسم تھا جو ٹوٹا تھا۔ مجھے ان سے الگ مت سمجھو مشل عالم شاہ، ناشتے کے لیے شکریہ، وہ سنجیدگی سے کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان تینوں کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دھاڑ کی آواز پر دروازہ بند ہونے پر مشل نے پلک جھپکی۔ اپنی کیفیت وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ بے جان نظروں سے چولہے پر پکتی چائے کو دیکھا۔ حسان چائے دیکھ لینا، زبردستی مسکرا کر کہتی وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تینوں اب گردنیں گھما گھما کر ان دونوں کے کمروں کے بند دروازوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لڑائی ہوئی ہے؟ شہریار نے سرگوشی کی۔ لڑائی ہوئی ہوتی تو وہ سالہ کمرے میں جانے کے بجائے ادھر بیٹھ کر دانت نکال رہا ہوتا، حسان زیر لب بڑبڑایا۔ پھر محبت؟ امان کی زبان پھسلی۔ شہریار اور حسان نے گردن گھما کر اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے فلموں میں ایسے ہوتا ہے، آریان نے سن لیا نا تو کچا چبا جائے گا تمہیں۔ حسان کی تنبیہ پر امان کھسک کر آگے ہوا۔ معذرت خواہ ہوں، لیٹ نائٹ ریکارڈنگ کرنے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، رات کا 1:15 ہو رہا ہے، میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور باہر جو ہے آوارہ کتوں کے جھنڈ نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے اور بیک گراؤنڈ میں آپ لوگ ان کی آوازیں محسوس کر سکتے ہیں۔ مکمل طور پر کمرہ بند ہونے، پردہ ڈلا ہوا ہے، کھڑکی بھی بالکل بند ہے، اس کے باوجود آوازیں جو ہیں وہ بہت لاؤڈ آ رہی ہیں، تو میں نے تھوڑی سی بریک لی ہے، ابھی آوازیں ہلکی ہو گئی ہیں لیکن تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں محسوس ہوگی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ کر نہیں سکتی۔ چلیے واپس چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ میرا مطلب ہے فلموں میں ایسے ہوتا ہے، آریان نے سن لیا نا تو کچا چبا جائے گا تمہیں۔ حسان کی تنبیہ پر امان کھسک کر آگے ہوا۔ کیوں نہیں ہو سکتی بھلا؟ کیونکہ وہ پہلے سے کسی سے محبت کرتا ہے، جب ہم اکیڈمی تھے تب سے۔ حسان کی بات پر سب نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ سچی؟ وہ دونوں تقریباً چلا اٹھے تھے۔ ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کا راز رکھے۔ ہم اب ٹیم ہیں تبھی بتایا ہے تم دونوں کو، مگر وہ اس کی ذاتی زندگی ہے۔ شاید میں نے غلطی کی بتا کر، مجھے آریان کو بتانا چاہیے کہ میں اس کا راز افشا کر چکا ہوں۔ حسان اضطراب کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا، صوفے سے گزر کر کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نظر اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی مشل پر ٹکی تھی، جو ادھ کھلے لبوں اور بے یقینی سے سبز آنکھیں پھیلائے اس جگہ دیکھ رہی تھی جہاں حسان تھوڑی دیر پہلے بیٹھا تھا، اور اب حسان کو اندازہ ہوا تھا وہ ایک سنگین غلطی کر چکا تھا، ناقابل تلافی۔ کچن میں چولہے پر پکتی چائے ابل ابل کر گر رہی تھی۔ شہریار چولہا بند کرنے کے لیے دوڑا، جبکہ وہ 3 نفوس اپنی اپنی جگہوں پر جمے رہے تھے۔ اپنے کمرے کی چوکھٹ تھام کر کھڑی مشل عالم شاہ، لاؤنج اور کمرے کے وسط میں کھڑا حسان، کمرے کے دروازے سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ کر خلا کو گھورتا آریان احمد۔ اگلا لیکچر کس کا ہے؟ حیا نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ عادی کا۔ لکڑی کی میز پر دائیں ہاتھ سے لکیریں کھینچتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ کون عادی؟ حیا کے سوال پر اس نے زبان دانتوں میں دبائی تھی۔ میرا مطلب ہے پروفیسر ایاد کا۔ اس نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ حیا اب مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے حیا کی نظروں سے بچنے کے لیے کیفیٹیریا میں نظریں دوڑانا شروع کر دی۔ مختلف میزوں پر بیٹھے طلبہ خوش گپیوں میں مصروف، ارد گرد سے انجان۔ حیا کی نظروں سے تنگ آ کر اس نے اپنی نگاہیں واپس اس کے چہرے پر ٹکائیں۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پروفیسر کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟
جس دن ان کا پہلا دن تھا یہاں تب تم ان کے ساتھ مسجد کے باہر کھڑی تھیں، جانتی ہو انہیں؟ آنکھیں سکیڑے پوچھا گیا۔ عروہ نے لمبی سانس لیتے ہوئے سر ہلا دیا۔ غلطی سے وہ میرے دور کے رشتے دار ہیں۔ ناک سے پھسلتا چشمہ واپس ناک پر ٹکایا۔ اوہ، حیا نے لب گول کیے، او کو لمبا کھینچا، پھر کچھ توقف کے بعد گویا ہوئی۔ پہلے پروفیسر تھے یہ جنہوں نے آتے ہی نیوٹن کی ایجاد پڑھانا شروع کر دی، اپنا تعارف بھی نہیں کروایا۔ میرڈ ہیں یہ؟ اس کے سوال پر ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے اس نے کرسی کی پشت پر ٹیک لگائی۔ ہاں، تقریباً 2.5 سال پہلے ان کا نکاح ہوا تھا، مارچ کے مہینے کے آخری ایام میں، وہ بھی غلطی سے۔ آخر میں اس نے شرارت سے مسکراہٹ دبائی تھی جو اس کے نقاب کی وجہ سے حیا کی نظروں سے پوشیدہ رہی۔ تمہیں تاریخ بھی یاد ہے؟ حیا کی بات پر عروہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ کوئی اپنے نکاح کی تاریخ غلطی سے بھی نہیں بھول سکتا۔ کیا مطلب؟ حیا آگے کو کھسکی۔ پروفیسر کا نکاح میرے ساتھ ہی ہوا تھا، اس کے پرسکون انداز میں کہنے پر حیا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ اور یہ سانحہ بھی غلطی سے پیش آیا تھا، وہ مسکرائی۔ اوہ گاڈ، پروفیسر ایاد تمہارے ہسبینڈ ہیں؟ حیا حیرت سے چلائی۔ عروہ نے ڈر کر ارد گرد دیکھا، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن تمہارے ہسبینڈ تو لندن میں تھے نا؟ ہاں، پروفیسر لندن گئے تھے اور آج 5واں دن ہے انہیں آئے ہوئے، وہ واپس بھی غلطی سے آئے ہیں۔ آج کل جانے کیوں عروہ کے ہر کام غلطی سے ہو رہے تھے۔ آئی کانٹ بلیو دس، پروفیسر تمہارے ہسبینڈ ہیں؟ اور تمہارے ہسبینڈ تمہارے پروفیسر ہیں؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ عروہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتی اسے دیکھ رہی تھی جب دوسری میز سے انہی کی کلاس کی 2 لڑکیاں اٹھ کر آئیں۔ تم دونوں آج کا لیکچر نہیں لے رہی؟ ایک لڑکی کے سوال پر عروہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور حیا بھی نہیں جا رہی۔ وہ لڑکی سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جھوٹ کیوں بولا؟ غلطی سے، اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ پروفیسر غصہ ہوئے تو؟ پتہ نہیں، آج تک انہیں غصے میں دیکھا تو نہیں ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ حیا نے سر ہلا دیا، پھر تجسس سے آگے ہوئی۔ کیسے ہیں؟ مطلب مزاج؟ غلطی سے بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس کے شرارتاً کہنے پر حیا بدمزہ ہو کر پیچھے ہوئی۔ دفع ہو جاؤ تم۔ منہ بسور کر وہ کرسی سے ٹیک لگا کر عروہ کو گھورنے لگی، پھر تھوڑے توقف کے بعد دوبارہ آگے ہوئی۔ بتانے میں کیا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے عروہ جواب دیتی ان کی کلاس کا CR بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ ان کے پاس کھڑے ہو کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ دونوں نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ پروفیسر بلا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے جو بھی کلاس بنک کر کے باہر بیٹھے ہیں سب کو بلاؤ، اور آپ دونوں کی قسمت آج صرف آپ دونوں ہی باہر ہیں۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھوٹی قسمت ہے میری، بڑبڑاتے ہوئے وہ بیگ کندھے پر ٹکا کر حیا کے ساتھ کیفیٹیریا سے نکلی۔ CR سانس بحال کرنے کے بعد ان کے ساتھ چلنے لگا۔ راہداری میں قدم رکھتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار غلطی سے کلاس سے غیر حاضر ہونے کا سوچا تھا اور وہ خڑوس اس کی سوچ کو عمل میں بدلنے کی راہ میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ جی، بس آج عزت رکھ لیں۔ کلاس میں داخل ہوتے ہوئے اس نے التجا کی تھی۔ مے وی کم ان سر؟ حیا کی آواز پر ڈائس کے پاس کھڑے ہو کر پریزنٹیشن دیتا لڑکا خاموش ہوا۔ سب نے گردنیں ترچھی کر کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ دونوں سراپا احتجاج بن کر کھڑی تھیں۔ عروہ کی نظریں اسے ڈھونڈتی ہوئی طلبہ کے پیچھے ٹکی تھی جہاں وہ سنجیدگی سے کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگلی بار اگر لیکچر لینے کی ضرورت محسوس نہ ہو تو یونیورسٹی آنے کی زحمت مت اٹھائیے گا۔ عروہ نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ حیا نے اس عزت افزائی پر نظریں جھکائی تھیں۔ قدرے توقف کے بعد اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ دونوں مرے مرے قدموں سے سیٹوں کی طرف بڑھیں۔ حیا کو کرسی اس کی کرسی سے 2 کرسیاں چھوڑ کر ملی تھی۔ کرسی پر بیٹھ کر بیگ میز پر رکھتے ہوئے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ وہاں سے ہٹ کر اس کے دائیں طرف والے طلبہ کے پیچھے کھڑا تھا۔ سختی سے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبائے اس نے سر جھکا کر رجسٹر کھولا۔ اگلے 1 گھنٹے کے دوران وہ اپنے انہی تاثرات کے ساتھ رجسٹر پر جھکی تیز تیز قلم چلاتے ہوئے اس پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ کلاس میں ہونے والی کسی کارروائی کا اسے علم نہیں تھا اور عروہ کی پھوٹی قسمت کے پیچھے کھڑا وہ خڑوس اس کی تمام حرکتوں کو دیکھ چکا تھا۔ تبھی کلاس ختم ہونے کے بعد اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ غیر محسوس طور پر اس کا رجسٹر بھی ساتھ لے گیا اور ساتھ ہی کہہ گیا تھا، آفس میں ملو۔ وہ اب سراپا احتجاج بنی اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی جو اب کلاس سے نکل رہا تھا۔ وہ جو صبح کے واقعے کی بعد سے کمرے میں بند تھی، دروازے پر دستک ہونے پر چونک کر سر اٹھایا۔ سفید دوپٹہ سر سے پھسل کر شانے پر آ گرا۔ سبز آنکھوں کی سرخی واضح ہوئی۔ لال ہوتی ناک سے سوں سوں کرتے ہوئے اس نے ایک نظر سنگھار میز کے قد آور آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی۔ اس وقت اسے اپنا عکس ہی اجنبی سا لگا تھا۔ یہ وہ لڑاکا اور تیز مشل تو نہیں تھی، کمزور اور لاغر سی اس مشل سے اسے خوف آیا تھا۔
آج ہونے والا واقعہ اس کے لیے نیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے یہ مشل اس کے لیے نئی تھی۔ دروازے پر دوبارہ ہونے والی دستک پر وہ خیالوں سے باہر آتی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے آریان کو کھڑا پایا۔ سیاہ جینس پر سبز شرٹ پہنے بھوری آنکھوں سے اسے اجازت طلب نظروں سے دیکھتا۔ آ جاؤں؟ وہ سر ہلاتے ہوئے راستے سے ہٹ گئی۔ وہ اندر آیا، پھر قدرے توقف کے بعد گویا ہوا، مجھے بات کرنی ہے، اگر تم بیٹھ جاؤ تو۔ وہ سر کو ہلکی سی جنبش دیتی بیٹھ کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ آریان کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا، دونوں ہاتھوں کو باہم ملا کر کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے آگے ہوا۔ سب سے پہلے اپنے متعلق میں تمہیں ہر خوش فہمی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں کراچی سے ہوں۔ فیملی صرف امی ابو اور 2 بڑے بھائیوں پر ہی ختم نہیں ہے، بلکہ یہیں اسلام آباد میں میرے 2 چچا اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ شروع سے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم سب کزنز ساتھ بڑے ہوئے ہیں، تو کسی میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ یہ سچ ہے کہ میں شادی جیسے بندھن میں نہیں بندھا ہوا، مگر مس مشل عالم شاہ، آپ کی آنکھیں جو کہہ رہی ہیں انہیں میں زندگی کا اپنے ساتھ مذاق سمجھوں گا۔ مشل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کی نظریں مشل کے ہاتھوں پر ٹکی تھی جنہیں وہ رگڑ رگڑ کر لال کر چکی تھی۔ میں کسی کے جذبات کی توہین نہیں کر سکتا، مگر مشل جو خواب یہ سبز آنکھیں سجانے جا رہی ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ بہتر ہے تم شروع میں ہی پیچھے ہٹ جاؤ۔ میرا اور تمہارا ساتھ عارضی ہے، بس جب تک ہم اس مشن پر ہیں، پھر ہماری راہیں الگ ہیں، تم سمجھ رہی ہو نا؟ مشل نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ پھر سے گویا ہوا، میں نے کہا تھا میں ہارنے سے ڈرتا ہوں۔ یہ سچ ہے، مگر مشل میں ہار چکا ہوں۔ میں محبت میں ہارا ہوں، مگر اب اس محبت کا ذکر کرتے ہوئے بھی مجھے میرا ضمیر تنگ کرتا ہے، کیونکہ محرم محبتوں کے بعد کوئی محبت معنی نہیں رکھتی۔ مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، شاید اس لیے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ بہت مضبوط دیکھا ہے۔ میں تمہیں ہارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ مشل سنبھل جاؤ، رک جاؤ، یہ راہ تمہیں کچھ نہیں دے گی۔ اس دوران پہلی بار اس نے براہ راست مشل کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور اسے لگا تھا یہ سبز آنکھیں اس سے شکایت کر رہی ہیں۔ وہ خود اس سب سے گزرا تھا، وہ اس کی تکلیف جانتا تھا، مگر اس لمحے میں وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر سر جھکایا۔ نہیں جانتی یہ کب، کیسے اور کیوں ہوا، مگر میں سنبھال لوں گی، تم پریشان مت ہو۔ تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، کبھی نہیں، اور اس سب کے لیے بھی معذرت چاہتی ہوں۔ مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ ہم صرف ٹیم ہیں۔ وہ اس لڑکی کی دلیری پر چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا تھا، پھر سنبھل کر گویا ہوا، میں ایک دوست کی حیثیت سے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں دوست نہیں بناتی۔ مغموم سی مسکراہٹ لبوں کی زینت بن گئی۔ آریان نے سر ہلا دیا۔ پھر دوست نہ صحیح، مگر ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہوں گے، ٹھیک؟ اب کی بار اس نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں مشل۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر جانے کے لیے مڑا، پھر کچھ سوچ کر دروازے کے پاس رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ مشل، تم کر لو گی نا؟ وہ چند ثانیوں سے دیکھتی رہی، پھر سر ہلا دیا۔ بے فکر رہو مسٹر تھیف، وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ آریان تھوڑی دیر اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا رہا جن میں نمی چمک رہی تھی، پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مشل چند لمحے بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ آنکھوں سے بے رنگ پانی نکل کر رخسار پر گرا تو دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ بے دردی سے اپنے گال رگڑتے ہوئے وہ خود سے مضبوط رہنے کا وعدہ لے رہی تھی۔ اس کے آفس کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر سے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ یہ آفس کچھ دنوں پہلے تک سر عاصم کا تھا اور اب اس کھڑوس کے حوالے کیا گیا تھا۔ اندر سے جواب آنے پر ناک سکیڑتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا، پھر اندر آئی۔ وہ سامنے شیشے کی میز کے پار راکنگ چیئر پر بیٹھا فرصت سے رجسٹر پر اس کے کارنامے دیکھ رہا تھا۔ کاش وہ اس سے رجسٹر لے سکتی یا کم از کم اس پر لکھی باتیں ہی مٹا سکتی، مگر دونوں باتیں ناممکن تھیں۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا آیا تھا، اور جب کلاس میں ہونے والی عزت افزائی یاد آئی تو مزید رونا آیا، اور نتیجتاً تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں جمی نمی کی تہ قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ پروفیسر، اس کی مغموم نم آواز پر ایاد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ رجسٹر بند کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اگلی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا عروہ، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ کلاس میں دھیان دو گی تم؟ اس نے اسی تیزی سے اسبات میں سر ہلایا۔ آنکھوں سے 2 آنسو گر کر نقاب میں جذب ہو گئے۔ کوئی بچکانہ رویہ نہیں ہوگا؟ وہ ایک بار پھر پوچھ رہا تھا، اور جواباً وہ سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر رک کر اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، میز کے پاس سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ادھر دیکھو، وہ لب دانتوں میں دبائے کہہ رہا تھا۔ عروہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایاد نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب ٹھوڑی پر ٹکایا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے تیزی سے اپنے گال رگڑے تھے۔
اگلی بار آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی پروفیسر۔ اس کی آواز روند گئی تھی۔ تمہارا پروفیسر تم سے بات کر چکا ہے۔ اب تمہارا شوہر تم سے تمہارے رونے کی وجہ پوچھ رہا ہے۔ وہ میز پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر دے رہا تھا۔ پوری کلاس کے سامنے کیوں ڈانٹا؟ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ پروفیسرز اپنے اسٹوڈنٹس کو آفس میں بلا کر نہیں ڈانٹتے خانم۔ وہ ٹیشو اسے پکڑا رہا تھا۔ تو آپ نے کیوں بلایا ہے؟ اس نے ٹیشو اس سے لے کر مٹھی میں بھینچتے ہوئے پوچھا۔ اپنی اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھنے کے لیے وہ کلاس کے دوران اپنے رجسٹر پر جس شخصیت کو القابات سے نواز رہی تھی وہ جناب کون ہیں؟ وہ اب ٹیشو باکس سے مزید ٹیشو نکال رہا تھا۔ مجھے یاد کرنے تو کیا لکھا تھا آپ نے؟ کھڑوس، اکڑو، سڑیل اور روب جمانے والا، شاید اسی قسم کے ناموں سے نوازا ہے آپ نے انہیں۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا چشمہ اتارا اور ٹیشو اس کی طرف بڑھائے۔ اگر اس بار بھی وہ ٹیشو پکڑ کر آنسو صاف نہ کرتی تو اگلی بار یہ کام بھی وہ خود کرتا۔ میرے شوہر ہیں، میری مرضی میں کچھ بھی کہوں۔ اس نے ٹیشو سے آنکھوں کے کناروں کو صاف کیا۔ مگر کل تک تو یہ آپ کے لیے ایرے کہہ رہے تھے۔ وہ اب آنکھیں سکیڑے دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں اتنے سوال کر رہے ہیں؟ اس نے بے بسی سے ایاد کو دیکھا۔ آپ موقع ہی کیوں دیتی ہیں؟ پھر سوال عادی۔ ایاد، اس نے سنجیدگی سے تصحیح کی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر سر ہلا دیا۔ میرے لیے عادی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی سنجیدگی کو دیکھ کر وہ اپنا موڈ ٹھیک کرتی آگے ہوئی۔ عادی میں اگر تمہاری دوست تمہیں ڈھونڈ رہی ہوگی۔ اس نے تیزی سے عروہ کی بات کاٹی۔ پروفیسر، خود کو نظر انداز ہوتے دیکھ کر عروہ کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ وہ اب اپنا موبائل اٹھا رہا تھا۔ امی کے 3 بیویوں والے داماد بات سنیں۔ ایاد نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ عروہ مزید کوئی نام سوچنے لگی۔ ذہن میں ایک خیال آتے ہی لبوں پر شیطانی مسکراہٹ مچلنے لگی۔ عادی بات نہیں سنیں گے میری؟ وہ آخری بار پوچھ رہی تھی۔ ایاد نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے کچھ کہ محمل آپ کو کیا کہتی ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑے سوچنے لگی۔ خطرے کا الارم بجتے ہی اس نے سر اٹھایا۔ ہاں آبی۔ آپ کے لیے چوتھا نام جو میرا دماغ مجھے تجویز کر رہا ہے وہ ہے عادی آبی۔ ایاد کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ وہ تیزی سے کرسی سے اٹھا تھا۔ عادی، پروفیسر، امی کے 3 بیویوں والے داماد اور عادی آپ۔ انگلیوں پر اس کے نام گنتے ہوئے اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ وہ سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ محمل اور تم میں فرق ہے عروہ۔ ہاتھ ہنوز اس کے منہ پر تھا۔ عروہ نے جواب دینے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا۔ بات سنیں گے میری پھر؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا گیا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم اتنی ضد کیوں کرتی ہو؟ آپ اتنے ضدی کیوں ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی۔ صبح ملتے ہیں پروفیسر۔ کندھے پر بیگ ٹکایا، میز سے اپنا چشمہ اٹھا کر ناک پر ٹکایا، اس کے پاس سے گزر کر ہاتھ میں پکڑے ٹیشو ڈسٹ بن میں پھینکے، پھر ایک نظر اپنے رجسٹر کو دیکھا۔ میرے پاس رہے گا؟ کیوں؟ ماتھے پر بل ڈالے پوچھا گیا۔ آپ کے شوہر نامدار کو دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر نقاب تھوڑی سے اوپر اٹھاتی باہر کی طرف بڑھی۔ سنو، وہ اس کی پکار پر پلٹی۔ اچھی لگ رہی ہو، اس کے حجاب کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ تھینکس پروفیسر، مسکرا کر کہتی وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، لب دانتوں میں دبائے، آنکھوں میں دلچسپی لیے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا سر اوپر کیے خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا جب حسان نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ کہاں گم ہو؟ آریان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر لمبی سانس لے کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پریشان ہو گیا ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حسان اس کی بات سمجھتا بیڈ پر بیٹھا۔ بات کی تم نے اس سے؟ آریان نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ آج اسے روتا دیکھ کر میں 2.5 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ تقدیر اتنے امتحان کیوں لیتی ہے حسان؟ کیا انسان جسے چاہتا ہے وہ مل نہیں سکتا؟ انسانوں کے درمیان تکون کیوں بن جاتا ہے؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ مگر اس تکون سے تیسرے کو کنارے پر بھی تقدیر خود لگاتی ہے، اور پھر کنارے پر کھڑے انسان کو سہارے کے لیے کوئی دوسرا انسان بھیج دیتی ہے۔ اس نے رک کر آریان کو دیکھا، پھر توقف کے بعد گویا ہوا۔ آریان، اس میں برائی کیا ہے؟ کیا اس نے تم سے اعتراف نہیں کیا؟ اس میں اچھائی ہی کیا ہے حسانے؟ وہ کہہ رہی ہے وہ خود نہیں جانتی ہی کیوں ہوا۔ اس نے کہا وہ خود کو سنبھال لے گی تو بہتر ہے وہ سنبھال لے خود کو۔ میں زندگی کو مذاق نہیں بنا سکتا۔ جس طرح میرے دل میں محبت کی کومپل کو تقدیر نے درخت بننے سے روکا تھا، تقدیر اب اس کے ساتھ بھی یہ کر سکتی ہے، مگر اس کا ہاتھ تھامنا ناممکن سا ہے حسان۔ بھوری آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔ حسان نے بغور اسے دیکھا۔ وہ کومپل جو مرجھا گئی ہے، تم آج تک اسے اکھاڑ کر پھینک نہیں سکے۔ وہ تو پھر ایک لڑکی ہے،
تمہیں لگتا ہے وہ یہ کر لے گی؟ آریان نے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا، پھر سنبھل کر گویا ہوا۔ اسے کرنا ہوگا، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اترا۔ جب فیصلہ کر چکے ہو تو پریشان کیوں ہو؟ کیوں اس کے آنسو تکلیف دے رہے ہیں تمہیں؟ اس کے بڑھتے قدم تھمے۔ حسان بیڈ سے اٹھ کر اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ بتاؤ آریان، کیوں پریشان ہو، کیوں تکلیف میں ہو؟ کیونکہ میں خود اس تکلیف سے گزرا ہوں، میں اس تڑپ سے آشنا ہوں حسان۔ محبت کی یہ وہ منزل ہے جس میں سنبھل جائے تو شاہ، بھٹک جائے تو گمراہ اور ہار جائے تو دیوانہ ہے انسان۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ باہر نکل گیا۔ مشل کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ رکا۔ کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ سنگھار میز کے قداور آئینے میں دروازے میں کھڑے آریان کا عکس دیکھ کر وہ ٹھٹکی، سانس روکے اسے دیکھنے لگی، پھر کنگھی میز پر رکھ کر رخ موڑا۔ بالوں کو کمر پر بکھیرے وہ دروازے کے پاس آئی، ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا کر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ وہیں ششتر کھڑا تھا، سانس روکے، جیسے طلسم میں جکڑا جا چکا ہو۔ کئی پل وہ وہیں کھڑا رہا، پھر پلک جھپکنے پر طلسم ٹوٹا۔ وہ گہری سانس لے کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے عروہ؟ صوفے پر بیٹھے ہادی نے میز پر چائے کے ساتھ لوازمات رکھتی انادیہ سے نظریں ہٹا کر عروہ کو دیکھا، جو بند مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے منہ بنائے بیٹھی تھی۔ پروفیسر، اس نے سراپا احتجاج بن کر ہادی کو دیکھا۔ کیا کیا اس نے؟ پروفیسر میرا رجسٹر لے گئے بھائی، اور اس میں نے اتنی الٹی سیدھی باتیں لکھی تھیں۔ شعر و شاعری کی تھی کیا؟ نہیں، عروہ نے جھرجھری لی۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو تب ہوتا نا جب تم لکھتی۔ عرض کیا ہے۔ ہادی گلا کھنکارتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ انادیہ نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ انتظار یار میں بھی کیا لطف ہے جناب، انتظار یار میں بھی کیا لطف ہے جناب، نظریں کتاب پر سوچیں جناب پر۔ عروہ ہلکا سا ہنستی تھی۔ اور اس کے بعد پروفیسر نے دو لگانی تھی مجھے، پہلے ہی غصے میں تھے تھوڑے سے۔ اس کی اتنی ہمت نہیں ہے، ہاتھ تو لگا کر دکھائے میری بہن کو۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے پلیٹ سے سموسہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ فی الحال تم ہاتھ مت لگاؤ سموسوں کو، پیچھے ہو کر بیٹھو۔ انادیہ نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ میری بہن کے سامنے تم مجھ سے لڑ نہیں سکتی، ہادی نے بھی جواباً اسے گھوری سے نوازا۔ کوئی نہیں، میں چلی جاتی ہوں، آپ لوگ باتیں کریں، عروہ مسکرا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہادی نے التجا کرتی نظروں سے اسے دیکھا، جنہیں وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ امی کے کہنے پر تمہیں لینے آیا ہوں، ورنہ مجھے شوق نہیں ہے ان لوگوں سے ملنے کا جو مجھے میرے ہی گھر سے نکالیں۔ ہادی نے سر جھٹکا۔ میں نے کہا تھا گول گپوں کے بغیر گھر مت آنا۔ اب یہ تمہاری کنجوسی کی حد ہے کہ حارث چاچو کے گھر رہ سکتے ہو مگر جیب سے چند پیسے نہیں خرچ کر سکتے۔ اس کی بات پر ہادی ٹھٹکا۔ ایک منٹ، ایاد نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے کہا ہے کہ گھر مت آنا۔ وہ آگے ہوا۔ بنا گول گپوں کے، انادیہ نے تصحیح کی۔ سالہ گیم کھیل گیا میرے ساتھ۔ ہادی نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنے گھٹنے پر مارا۔ میری بلا سے تم واپس چلے جاؤ، میں اسامہ کے ساتھ آ جاؤں گی، بھائی زندہ ہے ابھی میرا۔ میں زندہ ہوں مگر مصروف ہوں، تم ہادی بھائی کے ساتھ چلی جاؤ۔ اپنے کمرے کے دروازے سے اسامہ نے 1 منٹ کے لیے سر نکالا، پھر واپس اندر چلا گیا۔ انادیہ دانت پیس کر رہ گئی۔ بھائی سے اگر تھوڑی بنا کر رکھی ہوتی تو یہ وقت نہ آتا۔ ہادی نے مسکراہٹ دبائی۔ تم، ہادی میں کہہ رہی ہوں دفان ہو جاؤ، وہ دبا دبا سا چلائی۔ تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا، اس نے سکون سے کہا۔ انادیہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھے رہو پھر یہیں، تن فن کرتی وہ وہاں سے نکل گئی۔ ہادی نے پلیٹ سے سموسہ اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ لیا اور صوفے سے ٹیک لگائی۔ اسامہ، اگر تم چاہو تو مجھے کمپنی دے سکتے ہو۔ اگلے ہی لمحے اسامہ اس کے سامنے بیٹھا تھا اور کچھ دیر بعد رفتہ رفتہ پلیٹ سے سموسے غائب ہو رہے تھے۔ انتظار یار اگر سموسے کھاتے ہوئے کرنا پڑے تو اس میں واقعی لطف ہے۔ اس ڈائری پر عادی کا نام لکھا تھا مگر عادی نے کہا وہ ڈائری نہیں لکھتا۔ یا تو عادی وہ ڈائری والا عادی نہیں ہے یا وہ ڈائری والا عادی عادی نہیں ہے۔ پینسل ٹھوڑی پر مار کر کہتے ہوئے وہ رکی۔ بات تو ایک ہی ہے، خیر، وہ سر جھٹکتی اپنے رجسٹر پر جھکی۔ مجھے عادی کی سائڈ ٹیبل سے ایک بریسلیٹ ملتا ہے جو محمل کا نہیں ہے۔ محمل کو بریسلیٹ نہیں پسند، اور بقول عادی کے میں اس کی پہلی بیوی ہوں۔ دوسری لائن کو نظر انداز کرنا بہتر ہے، تو وہ بریسلیٹ کس کا ہے؟ عین ممکن ہے کہ اگر وہ ڈائری والا عادی اصلی عادی ایک نہیں ہے تو وہ بریسلیٹ اس ڈائری والے عادی نے سنبھال کر رکھا ہو کسی کا، یا وہ بریسلیٹ عادی کی کسی اور بیوی کا ہو۔ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے جھرجھری لی۔ استغفر اللہ، عروہ شوہر پر شک کر رہی ہو؟ وہ واپس رجسٹر پر جھکی اور سفید کاغذ پر چند لکیریں کھینچی۔ ایک اور بات قابل غور ہے، یہ کہ انیسہ کی منگنی کی رات ہادی بھائی سعد بھائی سے لڑتے ہیں۔
انہیں محمل اور عادی سے دور رہنے کا کہتے ہیں، مگر یہی ہادی بھائی اپنی شادی والے دن 7 بھائی سے سگے بھائیوں کی طرح مل رہے ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہادی بھائی کی شادی سے کچھ دن پہلے ایک ہی دن خبر ملتی ہے کہ دونوں بھائی کہیں سے لڑ کر آتے ہیں۔ کیا دونوں آپس میں لڑے تھے؟ ایک بار آخر میں پھر سوالیہ نشان تھا۔ میں یہ بھی نہیں بھول سکتی کہ عادی کی امی مطلب انا 7 بھائی کی پھپھو ہیں، مگر عادی 7 بھائی سے ہمارے نکاح کے چند دن بعد اجنبیوں کی طرح ملا تھا۔ عادی 7 بھائی کو نہیں جانتا، عادی کی انا عادی کو نہیں جانتی، اور میں اس سارے کھیل کو نہیں جانتی۔ آخر میں اس نے منہ بنا کر رجسٹر پر نظریں گاڑی جس پر گول گول لکیریں بنی تھیں۔ عادی 7 بھائی، ہادی بھائی، عادی کی انا اور وہ ڈائری اور بریسلیٹ سب ایک ہی بھنور میں گھوم رہے ہیں۔ کہانی گول گول ہے جس کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں لگ رہا۔ عادی سے پوچھوں؟ ایک بار پھر اس نے جھرجھری لی تھی۔ ڈانٹ دیا تو؟ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا۔ کیوں ڈانٹیں گے؟ کہوں گی کیا جا کر؟ یہ کہ میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے کمرے میں آئی، بنا اجازت آپ کی سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی، آپ کی ڈائری پڑھی اور بریسلیٹ دیکھا۔ ڈانٹنے کے لیے وجہ ہے عروہ۔ وہ اب پینسل کا پچھلا حصہ پیشانے سے ٹکراتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ عادی، ہادی بھائی، 7 بھائی، عادی کی انا، سب کی کہانی عادی سے جڑی ہے، مگر میں عادی سے پوچھ نہیں سکتی کیوں؟ اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ چنچلا کر رجسٹر بند کیا، پینسل جوڑے میں پھنسائی، رجسٹر سائڈ پر رکھا، برابر میں رکھا موبائل اٹھایا اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ عادی کی فیملی نہ ہو گئی، فزکس کی پرابلم ہو گئی، سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہانی۔ موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی۔ واٹس ایپ کھول کر اس نے سعد کی چیٹ کھولی اور میسج لکھنے لگی۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، کل کس وقت فارغ ہوں گے آپ اور کہاں مل سکتے ہیں؟ پیغام بھیجتے ہی وہ لکیریں نظر آئیں جو پیغام کے سعد کے پاس پہنچنے کی اطلاع دے رہی تھیں۔ کھڑکی کے پاس کھڑا وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے چمکتے چاند کو تک رہا تھا۔ سرمئی جینس پر سفید شرٹ پہنے، سانس روکے چاند کو تکتے ہوئے، ٹھنڈی ہوا اسے اپنے آر پار ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ بندہ مر جائے مگر تمہیں اپنا بھائی نہ بنائے، کسی کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ دماغ ماضی کے اس منظر کو نظروں کے سامنے لانے لگا۔ تم بنانا بھی مت، میں ویسے بھی چڑیلوں کو اپنی بہن نہیں بناتا، مجھے چاہیے بھی نہیں تم جیسا بھائی۔ یہ سب میں نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا ہے۔ آواز بدلی تھی۔ مجھے بھی بنا لو اپنا بھائی۔ اس کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فکرہ مکمل کرو آریان۔ اچھا لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے۔ آواز انادیہ کی تھی۔ سالوں پہلے حویلی کے باغیچے میں ہوئے ان کے مشاعرے کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اچھا لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے، یار ڈاڈی عشق آتش لائی ہے۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں، کھڑکی سے جھانکتا چاند ڈبڈبایا تھا۔ تم نے آگے نہیں سنا؟ عشق تے آتش دونوں برابر، عشق جلائے یا آگ جلائے، جلنا مقدر میں ہے۔ جلانے والا عشق ہو تو انسان کندن بنتا ہے، جلانے والی آتش ہو تو کوئلہ بنا دیتی ہے۔ کوئلہ بنو یا کندن، دونوں کے لیے جلنا تو پڑے گا آریان۔ اور کسی کے جلنے کی خبر کیسے تمہارے دل کو تسکین پہنچا سکتی ہے؟ کیا یہ ظلم کی آخری حد نہیں ہے؟ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچتے ہوئے گہری سانس لی۔ وہ سنبھل جائے گی، مجھے یقین ہے، اس نے دل کو تسلی دی تھی۔ پھر تھوڑے وقفے بعد لب آزاد کیے۔ جس دن تم کہو گی یار ڈاڈی عشق آتش لائی ہے، میں اسی دن تمہاری محبت کے آگے سر تسلیم خم کر دوں گا مشل۔ اس نے سرگوشی کی تھی۔ بھوری آنکھوں میں نظر آتا چاند کا عکس ایک لمحے کے لیے اوجھل ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر کھڑکی پر ٹکایا تھا۔ سیاہ بادلوں میں گھرے چاند نے کھڑکی کے پار نظر آتے آریان سے نظر ہٹا کر اس کے کمرے کے برابر میں موجود کمرے کی کھڑکی پر نگاہیں دوڑائی تھیں، جہاں وہ آنکھیں موندے کھڑکی پر سر ٹکائے کھڑی تھی، سیاہ رات میں مدھم سے کسی تارے کی مانند۔ تجھے کیا خبر کہ رات بھر تجھے دیکھ پانے کو ایک نظر رہا ساتھ چاند کے منتظر، تیری کھڑکیوں سے ادھر کوئی۔ وہ ابراہیم کا ہاتھ تھامے رات کی رانی کی خوشبو سے مہکتے باغیچے میں آئی۔ ٹھنڈا پڑتا چاند دیکھنے والوں کو سرد سا تاثر دے رہا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے جھولے پر بیٹھی تھی۔ ابراہیم کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ 10 بج رہے ہیں۔ وہ ہلکا سا جھولا جھولتے ہوئے گود میں بیٹھے ابراہیم سے پوچھ رہی تھی۔ ابراہیم نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اس کا چشمہ اتار کر اپنی ناک پر بٹھایا۔ ابراہیم کو خالہ ساتھ باتیں کرنی ہے، وہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ جھک کر محبت سے اس کے گال چومے، پھر نظریں چاند پر ٹکائیں۔ تبھی کوئی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ خالو آپ بھی جاگ رہے ہیں؟ ابراہیم کے کہنے پر اس نے گردن ترچھی کر کے ہادی کو دیکھا جو اس کی گود سے ابراہیم کو لے رہا تھا۔ تمہاری خالہ ضد کر رہی ہیں، ان سے کہو گھر چلیں، پھر میں فوراً سو جاؤں گا۔
ابراہیم نے چشمے کے پار سے آنکھیں بڑی بڑی کر کے انادیہ کو دیکھا۔ خالہ امی کہتی ہیں ضد نہیں کرتے۔ ہادی نے مسکراہٹ دبائی۔ تمہاری امی یہ بھی کہتی ہیں کہ اچھے بچے لڑتے نہیں ہیں اور تمہارے خالو اچھے نہیں ہیں۔ انادیہ نے حساب برابر کیا۔ خالو آپ اچھے نہیں ہیں، وہ ناک سے پھسلتا چشمہ واپس ناک پر ٹکانے کی تگ و دو کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم بتاؤ۔ ابراہیم نے غور سے اسے دیکھا پھر مسکرا دیا۔ آپ اچھے ہیں، خالہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ہادی ہنس دیا تھا۔ انادیہ نے غصے سے ابراہیم کو ہادی کی گود سے لیا۔ تمہارے سونے کا وقت ہو رہا ہے ابراہیم۔ انادیہ نے اسے اپنا چشمہ لے کر اس کے بال بکھیرتے ہوئے کہا۔ ابھی مجھے یہیں بیٹھنا ہے۔ وہ منہ پھلا کر اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ انادیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ننھے ہاتھ تھامے۔ ہادی نے بغور اسے دیکھا۔ تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں؟ وہ مبہم سا مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں میں شرارت کے جگنو چمک رہے تھے۔ مجھے صرف ابراہیم اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اپنی خالہ پر گیا ہے۔ اس نے جھک کر ابراہیم کے گال کھینچے۔ ہادی کے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا، میرے بچے اچھے لگیں گے تمہیں اگر وہ ابراہیم جیسے ہوئے تو؟ انادیہ نے رک کر اسے دیکھا۔ تمہارے بچے اپنے اماں ابا پر جائیں گے، وہ ابراہیم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہی تھی۔ اگر میرے بچے ابراہیم کی خالہ پر گئے تو وہ ابراہیم جیسے ہوں گے نا؟ ہادی نے معصومیت سے پلک جھپکی۔ ابراہیم انادیہ کے ہاتھوں سے کھیلتا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تمہارے بچے مجھ پر کیوں جائیں گے؟ وہ اپنی ماں یا تم پر جائیں گے نا؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر میرے بچے اپنی ماں پر گئے تو وہ ابراہیم جیسے ہی ہوں گے۔ انادیہ نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ تمہارے بچے اپنی ماں پر جائیں گے اور ابراہیم مجھ پر گیا ہے تو تمہارے بچے اور ابراہیم ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال پوچھ کر اپنے ہی سوال پر غور کرتے ہوئے اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کیونکہ میرے بچوں کی اماں آپ ہی ہوں گی۔ انادیہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ چہرے پر آتا سرخ رنگ باغیچے میں چلتی بتیوں کی روشنی میں ہادی کو صاف دکھائی دیا تھا۔ تمہارے بچوں کی اماں تمہاری بیوی اور تمہاری بیوی ہوں میں اور ابراہیم کی خالہ بھی میں، مطلب تمہارے بچوں کی اماں میں اور تمہارے بچے میرے بچے۔ خود کلامی کرتے ہوئے اسے اپنے گال تپتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ہادی اس کی حالت سے محظوظ ہوتا اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ استغفراللہ استغفراللہ، توبہ تم کچھ بھی سوچ لیتے ہو۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھی تھی۔ ابراہیم کو اس کی گود میں بٹھا کر وہ جانے لگی جب ہادی نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ گھر چلو نا اب، معصومیت سے کہا گیا۔ انادیہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ چھڑا کر کہتی وہ باغیچے سے جانے لگی۔ ہادی مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ استغفراللہ، وہ بڑبڑاتی ہوئی باغیچے سے نکل رہی تھی جب سامنے کھڑی نور العین پر نظر ٹکی جس کا چہرہ ہنسی روکنے کی وجہ سے لال پڑ رہا تھا۔ تمہارے بچے، میرے بچے، ہمارے بچے، وہ کہا لگا کر ہنس دی تھی۔ انادیہ نے گھور کر اسے دیکھا پھر تیزی سے اندر کی طرف بڑھی۔ بدتمیز سارے، توبہ توبہ، وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر جا رہی تھی۔ نور العین ہنستی ہوئی ہادی کے پاس آئی۔ ہو گئی پلاننگ؟ ہادی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ نے سن لیا سب؟ میں تو ابراہیم کو لینے آ رہی تھی، مجھے کیا پتا تم لوگ میرے بیٹے کی آڑ میں بچے بچے کر رہے ہو۔ ہنستے ہوئے اس نے ابراہیم کو ہادی کی گود سے لیا۔ ہادی اب بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ کچھ کہہ رہی تھی وہ؟ نہ تم نے کچھ کہنے کے قابل چھوڑا ہے اسے؟ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ نور العین اب ابراہیم کا ہاتھ تھامے اسے ساتھ لے جا رہی تھی۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے چاند کو دیکھا۔ اپنے پرانے سارے حساب وہ چکا تھا۔ دل کو راحت، چین، سکون سب مل گیا تھا آج۔ اندھیرا چھٹا، جامنی آسمان نے رنگ بدلنا شروع کیے، زندگی بھاگ دوڑ شروع ہوئی۔ گزشتہ دن ہونے والے واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے وہ آج اس کی کلاس میں 10 منٹ پہلے سے موجود تھی۔ وہ آیا، سنجیدگی سے لیکچر دیا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حیا کو کیفے ٹیریا میں اپنا انتظار کرنے کا کہہ کر وہ اس کے آفس میں آئی تھی۔ نقاب ٹھوڑی پر ٹکاتے ہوئے اپنا گلا کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ ایاد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا پھر کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کہیے آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اور وہ کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی، بیگ گود میں رکھ لیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنا اعتبار کھونا نہیں چاہتے تھے، تبھی آج تک اپنے بابا اور ماما کی طلاق کی وجہ نہیں پوچھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں عادی کہ اگر انسان بات کلیئر نہ کرے تو شک رشتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے نا؟ تائیدی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایاد نے سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ شک کی بنا پر بات کلیئر کرنی چاہیے ہاں نا، مگر جب شک ہی نہ ہو تو حقیقت معلوم کر کے کیا کرنا ہے؟ کیوں انسان جینے کے لیے موجود تسلی کو بھی خود سے چھین لے؟ وہ لاجواب ہوئی تھی، پلک جھپک کر اسے دیکھا، پھر بولنے کے لیے لب کھولے، پھر کچھ سوچ کر بند کر دیے۔ وہ اسے کشمکش میں دیکھتا آگے ہوا۔ تم پریشان ہو؟ شاید ہاں، بتا سکتی ہو؟ اور وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔
میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کوئی بھی بات مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کبھی دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیں تو بلا جھجک مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ ایاد کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ کیسی بات، کیسا بوجھ؟ وہ کم فہمی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بس یہی کہنا تھا۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی، ایاد بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ عروہ بات سنو۔ وہ تیزی سے اس کے آگے آیا تھا۔ جب بات شروع کرتے ہیں تو بلا خوف و خطر اسے پورا بھی کرتے ہیں۔ کھل کر کہو کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ نیلی آنکھیں اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں گاڑے پوچھا گیا۔ میں بس اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ شاید آپ کو کبھی میری ضرورت ہو۔ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پکا یہی بات ہے؟ دائیں ابرو اٹھا کر پوچھا گیا۔ عروہ نے سر ہلا دیا۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے راستے سے ہٹ کر اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ میں سہارے بہت کم لیتا ہوں عروہ خانم، مگر پھر بھی اگر کبھی دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہوا تو آپ کے پاس آؤں گا، وعدہ رہا۔ مبہم سا مسکرا کر کہا۔ وہ بھی مسکرا دی تھی۔ اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ وعدہ کیوں کیا، اور نہ ہی عروہ جانتی تھی کہ اس نے یہ وعدہ کیوں لیا۔ کبھی کبھی غیر متوقع کام خود بخود ہو جاتے ہیں، مگر تقدیر کے محراب پر وہ سب طے شدہ ہوتے ہیں۔ اسے لگا تھا اس وعدے کو نبھانے کی اسے کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، مگر تقدیر کے ہاں کچھ اور لکھا تھا، کچھ مختلف سا، کچھ منفرد سا۔ اگلا ٹارگٹ ہمارا یہ فیکٹری ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بند ہے۔ آبادی سے دور ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں آ بسے ہیں۔ یہاں سے اسلحہ اور بارود باہر بھیجا جاتا ہے۔ ممکن ہے یہاں کوئی جال بچھا ہو، تبھی ہمیں پوری ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ وہ سب میز پر رکھے اس نقشے پر جھکے مشل کی بات سن رہے تھے۔ کمانڈر، یہ بہتر نہیں کہ تسلی کے لیے ہم ایک بار اس فیکٹری کا باہر سے جائزہ لے آئیں؟ آریان کی بات پر مشل نے سر ہلایا۔ آریان، تم اور حسان یہ کام کرو گے، میں اور شہریار آفیسرز کے پاس جائیں گے۔ اگر پچھلی بار پکڑے جانے والے آدمی نے منہ کھولا ہے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس نے میز پر رکھا نقشہ سائڈ کرتے ہوئے کہا۔ سب اب صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ امان، بم ناکارہ کرنا آتا ہے تمہیں؟ آریان کے سوال پر سب کی نظروں کا رخ پہلے آریان پھر امان کی طرف ہوا۔ نہیں، کیوں؟ اگر وہاں بارود اور اسلحہ موجود ہے تو ہمیں پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں۔ مجھے آتا ہے۔ سب کی نظروں کا رخ اب مشل کی طرف ہوا۔ معمولی ٹائم بم میں آسانی سے ناکارہ کر سکتی ہوں، لیکن اگر بم مختلف ہوا تو تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ آریان نے سر ہلایا۔ میں مختلف بم کی ہی بات کر رہا تھا۔ ابھی آپ کی اجازت سے میں باہر کھلی فضا میں جانا چاہوں گا۔ مشل نے سر ہلا دیا۔ وہ صوفے کی پشت پر لٹکتی اپنی جیکٹ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا۔ میں بھی کمانڈر۔ حسان بھی جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ میں سونا چاہوں گا۔ شہریار اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اور میں کوئی بہانہ ڈھونڈ کر اجازت لینے آتا ہوں۔ امان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مشل ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ سب اب وہاں سے جا چکے تھے۔ مشل نے سائڈ پر رکھے نقشوں کو میز پر پھیلایا اور بغور انہیں دیکھنے لگی۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ پورے اسلام آباد کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ سڑک کنارے ریستوران کی عمارت میں بڑھتے ہجوم اور ٹریفک سگنلز بند ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سڑک کنارے گاڑی روکے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا جب سامنے سے آتے اسامہ پر اس کی نظر پڑی۔ اسامہ بھی اسے دیکھ چکا تھا، تبھی تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور گرم جوشی سے اس سے ملا۔ کیسے ہیں آپ؟ اتنے عرصے بعد دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں آیا تھا گھر، تم نہیں تھے وہاں۔ جی، بعد میں سوچا خود آ جاؤں آپ سے ملنے، مگر مصروف رہا۔ اچھا ہوا آپ مل گئے، کہیں بیٹھ کر بات کریں؟ ایاد نے اس کی بات سن کر ارد گرد نگاہ دوڑائی، پھر سامنے موجود عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ آ جاؤ، اندر چلتے ہیں۔ اسامہ سر ہلاتا اس کے ہمراہ اندر کی طرف بڑھا۔ ارد گرد نگاہیں دوڑا کر انہیں کونے میں ایک میز خالی نظر آئی جہاں سے پورے حال کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ دونوں میز کے پاس پہنچ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ لندن میں قیام کیسا رہا آپ کا؟ الحمدللہ اچھا۔ سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ تم بتاؤ کیسی چل رہی ہے زندگی؟ زندگی چل نہیں رہی، دوڑ رہی ہے۔ اسامہ ہلکا سا ہنسا۔ اور ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لو ورنہ چھوٹ جائے گی، سنجیدگی سے کہا گیا۔ چھوٹ تو جانی ہے بھائی، آج نہیں تو کل ورنہ پرسوں۔ اسامہ مبہم سا مسکرایا، پھر ارد گرد نظریں دوڑانے لگا۔ ایاد مینیو کارڈ پر جھکا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسامہ کی نظر ایاد کے عقب میں موجود میز پر بیٹھے سعد پر ٹکی۔ نگاہیں سعد کے چہرے سے پھسلتی اس کے سامنے بیٹھی عروہ پر ٹکی، جسے وہ اس کے سیاہ رنگ کے لانگ کوٹ کی وجہ سے پہچان پایا تھا، ورنہ نقاب میں اسے اپنی ساری بہنیں ایک سی لگتی تھیں۔ ایاد بھائی، پیچھے سعد بھائی اور عروہ بیٹھے ہیں۔ ایاد نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ چلیں ان کے پاس؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایاد بھی گہری سانس لے کر کارڈ رکھتا اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں کے قدم اب ان سے بے نیاز سعد اور عروہ کی میز کی طرف بڑھ رہے تھے۔
مختلف میزوں کے گرد بیٹھے کچھ گپیوں میں مصروف لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے گہری سانس لے کر سامنے بیٹھے سعد کو دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے لبوں پر انگشت شہادت رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھی مرہا گود میں بیٹھی ایمن کو آئس کریم کھلا رہی تھی۔ اس نے واپس نگاہوں کا رخ سعد کی طرف کیا۔ آپ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے؟ سعد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مرہا تم بھی نہیں؟ وہ اب مرہا سے پوچھ رہی تھی۔ سعد سے پوچھو۔ مرہا کے جواب پر اس نے سراپا احتجاج بن کر سعد کو دیکھا۔ بھائی پلیز نہ، اس نے التجا کی۔ دیکھو عروہ، اپنی آسان زندگی کو مشکل نہ بناؤ، جو ہو رہا ہے ہونے دو، جو ہو چکا اسے یاد مت کرواؤ۔ عروہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اللہ اللہ ایمن، یہ کیا کیا؟ سارے کپڑے خراب کر دیے۔ دونوں نے مرہا کی آواز پر ایمن کو دیکھا جو اپنے کپڑوں پر آئس کریم گرا چکی تھی۔ میں اس کے کپڑے صاف کروا آؤں ذرا، منہ پر بھی لگا لی ہے اس نے۔ مرہا اسے گود میں لے کر اٹھی۔ میں چلوں؟ نہیں، میں کر لوں گی، عروہ کو تسلی دیتی وہ آگے بڑھ گئی۔ عروہ نے التجا کرتی نظروں سے سعد کو دیکھا جو ایک بار پھر نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ بھائی پلیز، آپ بس یہ بتا دیں کہ عادی۔ السلام علیکم بھائی لوگوں۔ اسامہ کی آواز پر اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے اسامہ کو دیکھا۔ نگاہ اس کے چہرے سے پھسلتی اس کے برابر میں کھڑے ایاد پر ٹکی۔ آنکھوں میں تعجب ابھرا تھا۔ سعد مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ ایاد اسے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا مگر سعد اسے گلے لگا چکا تھا۔ کیسے ہو تم؟ خبر ملی تھی کہ تم آ گئے ہو مگر ملاقات نہیں ہو پائی۔ جی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ سعد نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ عروہ کے برابر میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تم کیسی ہو؟ وہ براہ راست گردن ترچھی کیے اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ جو انہماک سے اسے دیکھ رہی تھی اس کے سوال پر گڑبڑا گئی۔ ہاں مطلب جی ٹھیک ہوں۔ اس نے بے اختیار زبان دانتوں میں دبائی تھی۔ وہ مسکراہٹ دباتا چہرہ گھما گیا۔ وہ خود کو کوس کر رہ گئی۔ مرہا بھی آئی ہے؟ اس کے بائیں طرف بیٹھا اسامہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ایمن نے آئس کریم گرا دی تھی کپڑوں پر تو اسے لے کر گئی ہے۔ سعد نے ایاد کی طرف دیکھا جس کے لیے یہ نام نیا نیا سا تھا۔ ایمن میری بیٹی، اس نے مسکرا کر کہا۔ ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو آپ کو۔ نیلی آنکھوں میں ابھرتی چمک کو سعد نے بغور دیکھا تھا۔ میں لاتی ہوں اسے، عروہ یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ اسامہ ویٹر کو آرڈر لکھوانے لگا۔ سعد ایاد سے ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایمن کو گود میں لیے سامنے سے آ رہی تھی، ساتھ ہی مرہا بھی تھی۔ یہ ہے ہماری ایمن۔ اس نے مبہم سا مسکراتے ہوئے ایمن کو ایاد کی گود میں دیا۔ ایاد نے مسکرا کر ایمن کو دیکھا، پھر سعد کو۔ وہی کتھئی آنکھیں، سیاہ بال، چھوٹی اور کھڑی ناک اور بھوری رنگت۔ بالکل آپ پر گئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دعا کرو عادات میں سعد پر نہ جائے، مرہا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سب ہنس دیے تھے جبکہ سعد نے خشمگی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ایمن اس کے سینے پر پشت ٹکائے اس کی گود میں بیٹھی اس کے مضبوط اور سخت ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں پر اپنی انگلیوں سے نہ جانے وہ کیا ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ ایاد کو اسے دیکھ کر محمل کا بچپن یاد آ رہا تھا۔ وہ سعد سے بات کرتا ایمن کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب ایمن نے اس کی گود میں کھڑے ہو کر اس کی طرف چہرہ کر کے پہلے اس کے چشمے کو اپنے ننھے ہاتھوں سے چھوا، پھر شرارتاً اس کی داڑھی کھینچی تھی۔ اپنی اس حرکت سے اس کے ننھے چہرے پر آتی خوشی کی رمق کو دیکھ کر وہ بے اختیار اس کے گال چوم گیا تھا۔ کہتے ہیں نا خون میں کشش ہوتی ہے، اس وقت یہی کشش ایاد کو ایمن کی طرف کھینچ رہی تھی۔ تبھی وہ جو کسی بھی موقع پر محض مسکرانے پر اکتفا کرتا تھا، اس وقت ایمن کی شرارتوں پر اس کے ساتھ ہنس رہا تھا، ہلکا سا۔ چاچو بھتیجی کی محبت دیکھ کر تم جل تو نہیں رہی مرہا؟ سعد کی بات پر مرہا نے اسے گھورا مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے اسامہ بول اٹھا۔ ایاد بھائی ایمن کے چاچو نہیں خالو ہیں۔ ایاد میرا بھائی ہے ہادی کی طرح، تو یہ بھی ایمن کا چاچو ہے۔ ایاد نے اس کی بات پر ایک نظر اسے دیکھا، پھر واپس اپنے چشمے سے کھیلتی ایمن کی طرف متوجہ ہوا۔ موٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسامہ نے خاموش بیٹھی عروہ کے کان میں سرگوشی کی۔ مرہا اور سعد بھائی کے ساتھ آئی تھی، مجھے کیا پتا تم یہاں ٹپک پڑو گے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بتاؤں گا دادی کو، ان کی پوتی ریستوران میں ایاد بھائی سے ملتی پھر رہی ہے۔ عروہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ ان کے ساتھ تم آئے ہو، میں نہیں۔ اسامہ کی بے اختیار ہنسی چھوٹی تھی، وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ باہر شام کے سائے دھیرے دھیرے گہرے ہو رہے تھے۔ روشن آسمان پر اب رات کا اندھیرا قابض ہو رہا تھا۔ ریستوران کی عمارت بڑھتے اندھیرے کے ساتھ ہی برقی جگنوؤں سے جگمگا اٹھی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلا اور کچھ لمحے سرکنے کے بعد چھوٹ گیا۔ روشن صبح کے پھیلتے ہی زندگی کی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں رکی تو وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر آئے۔ عمارت کے اندر داخل ہو کر وہ راہداری سے گزر کر اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگے۔ راہ سے گزرتے لوگ انہیں سلام کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ آفس کے پاس پہنچے تو دروازے پر عادل کو کھڑے پایا۔ السلام علیکم سر، عادل نے ادب سے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا ہوا، دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟
حارث کے پوچھنے پر اس نے تذبذب سے ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا۔ سر، وہ ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، بضد ہیں۔ عادل کی بات سن کر ان کے دل میں کئی اندیشوں نے جنم لیا تھا۔ انہیں آفس میں بھیج دو، وہ اندر جانے کے لیے آگے بڑھے۔ سر، وہ آپ کے آفس میں ہی ہیں۔ عادل کے کہنے پر انہوں نے تعجب سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا، پھر دروازہ کھول کر آفس کے اندر آئے۔ سامنے میز کے گرد رکھی ایک کرسی پر سیاہ عبائے میں ملبوس ایک خاتون بیٹھی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ کھڑی ہوئی اور پلٹ کر آنے والے کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ حارث ٹھٹک کر رکے تھے۔ ماضی کا کردار جب حال میں آ کھڑا ہو جائے تو یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ حارث نے ان کی یہاں موجودگی پر یقین کیا تھا۔ انہیں کرنا پڑا تھا۔ عادل، ان کی آواز پر عادل دروازہ کھول کر فوراً اندر آیا۔ کیا انہوں نے تمہیں بتایا نہیں؟ یہ مجھ سے نہیں، ایاد افندی سے ملنے آئی ہیں۔ عادل نے ایک نظر ان خاتون پر ڈالی، پھر حلق تر کرتے ہوئے جواب دیا، نو سر، انہوں نے آپ کا نام لیا تھا۔ حارث نے مڑ کر عادل کو دیکھا۔ اگر تمہارے فیوچر باس کی مدر اس آفس میں کھڑی ہوں تو تم کیا کرو گے عادل؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ سر، ایاد سر کی مدر؟ ہاں، یہ ایاد افندی کی ماں ہے عادل، تمہارے فیوچر باس کو جنم دینے والی ماں۔ عادل نے حیرت سے ان خاتون کو دیکھا تھا۔ حارث اب آفس کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہیں بٹھاؤ اور ان کی خاطر مدارت ایسی ہونی چاہیے جسے کسی سلطان کے وارث کی ماں کی جاتی ہے۔ وہ آفس سے نکل چکے تھے۔ عادل نے ایک نظر ان خاتون کو دیکھا۔ میم، آپ بیٹھے، میں بس ابھی آیا، اور پلیز میری معذرت قبول کریں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا آپ ایاد سر کی مدر ہیں تو آپ کو انتظار نہ کرواتا۔ پشیمانی سے کہتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کرسی کے پاس کھڑا وہ وجود ساکت تھا، بالکل ساکت۔ کانوں میں کچھ دیر پہلے سماعت سے ٹکرائے الفاظ گونج رہے تھے۔ یہ ایاد افندی کی ماں ہے عادل، تمہارے فیوچر باس کو جنم دینے والی ماں۔ ان کی خاطر مدارت ایسی ہونی چاہیے جیسے کسی سلطان کے وارث کی ماں کی جاتی ہے۔ کسی سلطان کے وارث کی ماں۔ وہ کرسی پر بیٹھا میز پر رکھی کتاب پر جھکا انہماک سے مطالعے میں مصروف تھا، جب سامنے رکھا اس کا موبائل بج اٹھا۔ لب دانتوں میں دبائے اس نے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ کہیے افندی صاحب۔ فوراً آفس پہنچو۔ حارث کی بات پر اس نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ اپنے آفس میں بیٹھا ہوں، نہیں آ سکتا۔ اگر میں کہوں کہ میں یہاں اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہوں تب بھی نہیں آؤ گے؟ ان کی غیر معمولی سنجیدگی پر ایاد کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اگر آپ مذاق کر رہے ہیں تو بہت برا ہے یہ۔ وہ کرسی کو دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سنجیدہ ہوں، میں آ رہا ہوں۔ اسے حارث کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اگر وہ اسے بلانے کے لیے یہ طریقہ استعمال کر رہے تھے تو یقیناً معاملہ سنجیدہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیز تیز قدم اٹھاتا راہداری سے گزر رہا تھا۔ طلبہ اسے سلام کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ سب کو پیچھے چھوڑتا پارکنگ ایریا میں آیا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی پوری رفتار سے یونیورسٹی کے گیٹ سے نکل کر سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ یونیورسٹی سے حارث کے آفس تقریباً 15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ 15 منٹ بعد وہ پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کر کے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمارت میں داخل ہونے پر اسے کئی لوگوں کی نظریں خود پر محسوس ہوئی تھیں۔ لوگ اسے دیکھ کر آپس میں چہم گوئیاں کر رہے تھے۔ وہ راہداری میں چلتا حارث کے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا جب سامنے سے عادل آتا دکھائی دیا۔ افندی صاحب کہاں ہیں؟ دل میں جنم لیتے اندیشوں کو دباتے ہوئے اس نے سوال پوچھا۔ سر تو کب کے چلے گئے ہیں، آپ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو سر کے آفس میں بھیج دیا جائے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پلک جھپک کر عادل کو دیکھا، پھر آگے بڑھا۔ ایاد سر؟ عادل کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رکے۔ آئی ایم سوری، اگر مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوتا تو انہیں انتظار کروانے کی غلطی نہ کرتا۔ پشیمانی میں کہے گئے ان الفاظ کا مفہوم اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر آفس کا دروازہ کھولا تھا۔ افندی صاحب آپ؟ سامنے دیکھ کر آگے کے الفاظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ کرسی پر بیٹھی وہ خاتون اس کی موجودگی کو محسوس کر کے کھڑی ہوئی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ معذرت کے ساتھ، مگر آپ کون؟ وہ آنکھیں سکیڑے پوچھ رہا تھا۔ اس عورت نے آہستہ سے اپنا نقاب دائیں ہاتھ سے ٹھوڑی پر ٹکایا تھا۔ اس کی آنکھیں پہلے مقابل کو پہچاننے کے لیے سکڑیں، پھر ان میں بے یقینی ابھری۔ نیلی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ سیاہ عبایا پہنے، چہرے کے گرد سیاہ حجاب اوڑھے محبت سے اسے دیکھتی وہ عورت اس کی ماں تھی۔ وہ ماں جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سالوں تڑپا تھا، اور آج وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہی پر نور چہرہ جس کی معصومیت آج بھی برقرار تھی۔ وقت نے اپنے چند نشان ان کے چہرے پر چھوڑے تھے، جیسے ڈارک براؤن آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے۔ ڈارک براؤن آنکھیں، کچھ یاد آیا؟ روشن آسمان پر اڑان بھرتے جہاز کو تکتی، نقاب سے جھانکتی وہ ڈارک براؤن آنکھیں۔ سالوں پہلے عروہ سے پہلی ملاقات پر وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کیوں ٹھٹکا تھا، آج یہ راز بھی فاش ہوا۔ اس نے پلک جھپکی، طلسم ٹوٹا۔
دماغ اگلے رد عمل کا پیام دینے لگا مگر وہ وہیں کھڑا رہا جیسے جم گیا ہو، اور پھر کچھ دیر بعد وہ کانپتے لبوں اور بھرائی آواز میں پوچھ رہا تھا، آپ مجھ تک کیسے پہنچی؟ مقابل کو شاید اس سوال کی امید نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر پلک جھپک کر اسے دیکھتی رہیں۔ آنکھوں سے چند آنسوؤں نے لڑک کر منظر صاف کیا۔ کٹھن مسافتیں طے کی ہیں آدی، مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے۔ نیلی آنکھوں سے ایک ساتھ 2 آنسو لڑکے تھے۔ چھیل سی گہری آنکھوں میں جمی نمی کی تہ پگھل رہی تھی، مگر دل اب بھی ویسا ہی سخت تھا، جمی ہوئی برف کی طرح۔ مجھے لگا آپ کے لیے میں مر چکا ہوں۔ انیکا نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں جانتی تھی تم زندہ ہو، میرا عادی زندہ ہے، گواہی میرے دل نے دی تھی، ثبوت اللہ نے تمہاری چلتی سانسوں کی صورت میں دیا تھا۔ ایک اور آنسو آنکھ سے لڑک کر رخسار کی زینت بنا۔ ایاد نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ ایک اور راز افشا ہوا تھا۔ وہ جو آج تک یہ سمجھتا رہا کہ وہ اپنی ماں کے لیے مر چکا ہے، وہ صرف سراب تھا۔ اس کی ماں جانتی تھی وہ زندہ ہے، اور اگر وہ جانتی تھیں تو لوٹ کر کیوں نہیں آئیں؟ دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی تھی۔ اگر آپ جانتی تھیں کہ میں زندہ ہوں تو لوٹ کر کیوں نہیں آئیں؟ میں آپ کی جدائی میں آگ میں جلتا رہا، اور آج جب جل کر راکھ ہو چکا ہوں تو اس راکھ کو سمیٹنے آئی ہیں آپ انا؟ آنکھوں سے کئی آنسوؤں نے گر کر سامنے کا منظر صاف کیا۔ دیکھیں کہاں ہے آپ کا عادی؟ یہ نام اجنبی بن گیا ہے میرے لیے۔ مار دیا میں نے آپ کے عادی کو۔ آپ کے سامنے کھڑا یہ شخص آپ کا عادی نہیں ہے۔ ایک قاتل آپ کا عادی نہیں ہو سکتا۔ وہ رو رہا تھا۔ ہاں وہ رو رہا تھا، سسک کر۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی تکلیف کی ترجمانی کر رہے تھے۔ انیکا ساکت کھڑی اسے تک رہی تھی۔ دیر کر دی آپ نے، بہت دیر کر دی۔ آپ کا اب یہاں کچھ نہیں بچا۔ آواز کپ کپا گئی تھی۔ عادی، اگر کوئی اور موقع ہوتا وہ ان لبوں سے ادا ہونے والی اس پکار پر دل و جان سے لبیک کہتا، مگر حال ہی میں آشکار ہوئے اس راز سے ملنے والے دھچکے نے اس کی محبت کو کہیں پیچھے دھکیل دیا تھا۔ چلی جائیں واپس انا، آپ کا عادی اب آپ کا عادی نہیں رہا۔ جہاں گئی تھی، جہاں سے آئی ہیں وہیں لوٹ جائیں۔ کچھ لمحے پہلے میرے دل میں آپ کی محبت کا بسیرا تھا، مگر اب مجھے محسوس ہو رہا ہے وہاں کچھ نہیں ہے۔ اس کی آواز اس شکست خوردہ کی آواز جیسی تھی جو اپنا سب کچھ کھو کر اپنی محبت کو بھی کھو بیٹھا ہو۔ تم بہت بڑے ہو گئے ہو۔ ان کی بھرائی آواز پر وہ نم آنکھوں سے تلخی سے مسکرایا۔ میں اسی دن بڑا ہو گیا تھا جب آپ مجھے بستر مرگ پر مرتا چھوڑ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ مجبور تھی، مگر کوئی مجبوری اولاد کے معاملے میں آپ کے پاؤں پر بیڑیاں نہیں ڈال سکتی تھی انا۔ جب پہلے نہیں آئیں تو اب کیوں آئی ہیں؟ نیلی آنکھوں میں اب سرخی بڑھنے لگی تھی۔ اپنے بیٹے کے لیے۔ آپ کا بیٹا؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ دنیا جانتی ہے میں حارث افندی کا بیٹا ہوں۔ میں ایاد افندی ہوں انا، آپ کا عادی نہیں۔ کہنے دیں مجھے کہ آپ کا بیٹا اسی دن مر گیا تھا جب آپ اسے تڑپتا چھوڑ گئی تھیں۔ آپ کے سامنے کھڑا یہ وجود آپ کے بیٹے کا نہیں ہے، بلکہ حارث افندی کے بیٹے کا ہے، جسے انہوں نے تنہا پالا۔ جب جہاں آپ کی ضرورت پڑی وہ ماں اور باپ دونوں بن گئے۔ میں صرف حارث افندی کا بیٹا ہوں۔ آنکھیں نم تھیں مگر لہجہ سخت تھا۔ دل و دماغ کی جنگ میں زبان سے کیا الفاظ نکل رہے تھے وہ خود نہیں جانتا تھا۔ وہ باہر بیٹھا ہے، اسے دیکھ کر شاید تم میرے اب تک نہ آنے کی وجہ سمجھ سکو۔ ایاد نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تمہارا بھائی عادی؟ انیکا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر تیزی سے آفس سے نکلا۔ راہداری خالی تھی، وہ دیوانہ وار بھاگا تھا۔ پاس سے گزرتے لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتا وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ بھاگنے کی وجہ سے بال بکھر کر ماتھے پر گرے تھے۔ عمارت کے باہری حصے پر پہنچ کر وہ رکا، تھک کر سست روی سے سیڑھیاں اتر کر ارد گرد دیکھا۔ نظر ایک درخت کے سائے میں رکھے بینچ پر بیٹھے اس بچے پر ٹکی۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس بچے کے قریب پہنچ کر بڑھتے قدموں کی رفتار سست پڑی۔ کسی کی آہٹ پر اس بچے نے سر اٹھایا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ رہا تھا۔ وہ اس بچے کو جو رشتے میں اس کا سوتیلا بھائی تھا دوسری بار دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار لندن میں ایک تصویر میں، اور اب عادی آبی محبت سے کہتا وہ بچہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا۔ آنکھوں میں ٹھہرے آنسو تھک کر لڑک گئے تھے۔ وہ اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ اس کا بھائی ان لوگوں میں سے تھا جن کے ساتھ اس کی ماں رہی تھی۔ اسے اپنے بھائی سے اپنی ماں کی خوشبو آ رہی تھی۔ عجیب تھا یہ بندہ بھی، ماں کو ٹھکرا کر ماں ہی کی محبت میں بھائی کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ تمہیں کیسے پتا میں عادی ہوں؟ اس بچے نے اس سے الگ ہو کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ آپ کی آنکھیں؟ مگر دنیا میں تو کئی لوگوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ ایاد کی بات پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مگر ہر نیلی آنکھوں والا چشمہ نہیں لگاتا، اور نہ ہی ہر نیلی آنکھوں والے کے ماتھے پر یہ نشان ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس کے نشان کو چھوا۔
وہ چند لمحے سانس روکے اسے دیکھتا رہا، پھر پلک جھپکی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عباد جہانگیر۔ سب مجھے پیار سے آبی کہتے ہیں۔ وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ آبی، اب تم اپنی امی کے پاس جاؤ، وہ اندر اکیلی ہیں۔ عباد نے غور سے اسے دیکھا۔ لیکن انا تو کہتی تھی کہ جب آپ آ جائیں گے تو ہم اکیلے نہیں ہوں گے، اس نے معصومیت سے کہا، پھر ایاد کی آنکھ سے گرتے آنسو کو دیکھ کر رکا۔ آبی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نہیں، تم مجھے چھوڑو، اٹھو، امی کے پاس جاؤ، چلو شاباش۔ آبی، انا کہے نا۔ انا نے کہا تھا کہ آپ انہیں انا کہا کرتے تھے۔ وہ اس کی معصومیت کو دیکھ کر رہ گیا۔ آبی، اندر جاؤ اب۔ آپ نہیں آئیں گے؟ پتہ نہیں۔ عباد تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر مڑ کر بینچ پر چڑھ کر کھڑا ہوا۔ ایاد نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کے بلانے پر آگے آیا۔ عباد نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ مجھے یقین ہے آپ ضرور آئیں گے، وہ محبت سے کہہ کر جا چکا تھا، مگر ایاد وہیں ساکت کھڑا رہا تھا۔ اسے یہ سب خواب سا معلوم ہو رہا تھا، ایک سراب ہو جیسے۔